بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا تو مینیجر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مینیجر نے اسے مینیو کارڈ پیش کیا اور کہا، جناب آپ اپنی پسندیدہ ڈش کا انتخاب کر لیں۔ مرزا صاحب نے کہا، بھائی میں اندھا ہوں، ایک آنکھوں سے محروم شخص کیا بتا سکتا ہے کہ کیسی ڈش ہے؟ البتہ میں سونگھ کر کھانے کا انتخاب کرتا ہوں۔ آپ باری باری ہر ڈش میں چمچ ڈبو کر لائیں تو میں سونگھ کر ڈش کا انتخاب کروں گا۔ مینیجر مرزا صاحب کی بات سن کر حیران رہ گیا اور دل میں سوچا، پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ کوئی سونگھ کر ڈش کا انتخاب کرے۔ خیر وہ باورچی خانے میں گیا اور ایک ایک کر کے ساری ڈش چمچ میں ڈبو کر مرزا صاحب کو پیش کیا۔ مرزا صاحب نے چمچ سونگھ کر ڈش کا نام بتایا اور ساتھ آرڈر بھی دے دیا۔ مینیجر نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج ہمارے ہوٹل میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو سونگھ کر ڈش کا نام بتاتا تھا۔ اس کی بیوی کیتھرین نے اپنے شوہر کی بات کا یقین نہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگلے دن مینیجر اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے گیا تاکہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیتھرین باورچی خانے سے براہ راست دیکھ رہی تھی کہ اس نے چمچ سونگھ کر ڈش کا نام بتایا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ اس نابینا شخص کو دیکھنا چاہتی تھی مگر ٹھیک سے دیکھ نہ پائی کیونکہ اس کے چہرے کا رخ دوسری سائڈ پر تھا۔ مینیجر کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نابینا شخص کا امتحان لیا جائے۔ وہ کیتھرین کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، کیسی مدد؟ مینیجر نے کہا کہ ایک نابینا شخص اتنا ذہین کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص محض چمچ سونگھ کر ڈش کا نام ہی بتا دے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی زبان کی مدد سے اس چمچ کو گیلا کر دو۔ کیتھرین نے زبان لگا کر چمچ کو گیلا کیا اور پھر اسے واپس کر دیا۔ مینیجر چمچ لے کر مرزا کے پاس گیا اور کہا، ہاں جی مرزا صاحب، ذرا چمچ سونگھ کر بتاؤ آج ہم نے کون سی ڈش تیار کی ہے؟ مرزا صاحب نے چمچ سونگھا اور بے اختیاری سے کہا، حیرت ہے، میرے کالج کی بہترین دوست کیتھرین ادھر ہے، اسی ہوٹل میں ہے اور مجھے پتہ بھی نہ چل سکا۔ بس یہ سننا تھا کہ مینیجر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا کہ اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپائی۔ وہ واپس اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیتھرین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مرزا تمہارے کالج کے زمانے کا دوست ہے۔ کاش میں سب نہ کرتا، اب تو میرے دل میں تمہاری شک اور نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ کیتھرین نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھیں جب آپ میری زندگی میں نہیں تھے تو میں جیسے بھی زندگی گزاروں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے میری کئی لڑکوں سے دوستی تھی جس میں مرزا بھی شامل تھا۔ ہاں البتہ شادی کے بعد میں نے تمام اشخاص سے دوستی ختم کر دی۔ مگر افسوس کہ تم نے ایسا نہ کیا، تم نے شادی کے بعد بھی مجھے دھوکے میں ہی رکھا۔ مینیجر نے کیتھرین سے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم مجھ پر ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ کیتھرین نے کہا، الزام نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کہا، جب کل آپ واش روم میں نہانے کے لیے گئے تب اپنے موبائل کو لاک کرنا بھول گئے تھے۔ یہ رہی کالز اور میسیجز جو آپ کافی عرصہ سے کسی لڑکی سے چیٹ کر رہے تھے مگر اس نمبر کو باس نام سے سیو کر رکھا تھا۔ جب میں نے باس کی ہسٹری چیک کی تو وہ باس نہیں بلکہ میڈم تھی۔ یہ سن کر مینیجر بہت شرمندہ ہوا اور کیتھرین سے معافیا مانگنے لگا۔ مرزا صاحب ہوٹل سے واپس اپنے گھر میں گئے تو بیوی نے روب جمایا اور غصے سے کہا، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے، ہر ہفتے ہوٹل میں کھانا کھانے چلے جاتے ہو۔ مرزا نے بیگم سے کہا، میں زبان کا ذائقہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، بار بار ایک ہی جیسا کھانا کھا کھا کر تنگ آ جاتا ہوں۔ بیگم نے مرزا سے کہا، اب تم میرے کھانوں پر اعتراض کرو گے؟ شکر کرو میں نے تجھے قبول کیا، تجھ سے شادی کر کے تجھ پر احسان کیا، ورنہ ایک اندھے اور محتاج شخص سے کون شادی کے لیے تیار ہوتا؟ مرزا بیوی کے طعنے سن کر خاموش ہو جاتا مگر اس کی بیوی بار بار اسے یہی کہتی کہ میرا تجھ پر احسان ہے کہ اتنی حسین و جمیل عورت نے تجھے بطور شوہر منتخب کیا، ورنہ اندھے سے کون شادی کرتا۔ ایک دن مرزا دوستوں سے گپ شپ لگاتا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ مرزا رات دیر سے گھر آ رہا تھا کہ گلی کے آوارہ کتے نے اس کی ٹانگ پر کاٹ لیا۔ مرزا گھر کی بجائے ڈاکٹر کے کلینک پر روانہ ہوا۔ ڈاکٹر نے پٹی کی، انجیکشن لگایا اور کچھ ادویات دی۔ مرزا گھر پہنچا تو بیوی نے کوئی وجہ جانے بغیر اس پر چلانا شروع کر دیا کہ یہ کوئی وقت تھا گھر آنے کا، شکر کرو کہ میں نے تجھ سے شادی کی، ورنہ اتنی حسین جمیل عورت کسی اندھے اور محتاج شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ مرزا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ اگر تم اتنی ہی خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے تجھے یوں کسی اندھے کا ہی کسی صورت نہ ہونے دیتے۔ اصل میں تم میرے نابینا ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھ پر اپنے حسن کا جھوٹا روپ جماتی ہو، مگر میں نے بھی آس پاس کے لوگوں سے پوچھ رکھا ہے کہ میری بیوی دکھنے میں کیسی ہے۔
سب کہتے ہیں یہ عورت نہیں بلکہ بھینس ہے، بھینس۔